بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اور دوسری صورت مبارکہ کی یہ آیت نمبر 185 اور 186 دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کی ترجمانی ہماری اپنی زبان میں اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اول اس قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور اللہ کے واضح کن بیانات ہیں اور ہدایت سے بھرپور بیانات ہیں اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی کسوٹی ہے۔ پھر جو کوئی تم میں سے اس ماہ مکرم میں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ہاں تم میں کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو پھر وہ اس کی گنتی کو مؤخر کر کے بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے، اور تم جب ان روزوں کی گنتی کو مکمل کر لو تو تم سب مل کر کے اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس اللہ نے تم کو ہدایت سے نوازا اور اس لیے بھی کہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو بتلا دو کہ بے شک میں تو قریب ہوں، جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارا کریں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ وہ رشد اور ہدایت کو پا جائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کا جشن منانے کا مہینہ ہے، اور اپنے پچھلے 11 مہینے میں اپن نے جو اعمال کیے ہیں اس کے طرف ہم کو محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے پچھلے 11 مہینے میں کیا کچھ کیا ہے۔ اور یہ رمضان میں جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے گئے ہیں یہ اصل میں ہمارے اکابرین مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کے شکرانے کے روزے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کے شکرانے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے۔ نزول قرآن سے ہمارا قلبی تعلق پیدا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ انابت اللہ کا مہینہ ہے، رجوع اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے جتنے حقوق ہم نے گزشتہ 11 ماہ میں ضائع کیے ہیں اس کو گن گن کر کے اکیلے میں ہم یاد کریں اور اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، کوئی جگہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، تہجد کے وقت، سحری کے وقت اور تراویح کے پہلے تراویح کے بعد میں، گویا رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم نے حقوق اللہ جو ضائع کیے ہم کو اس میں شرمندگی ہو، ہم اپنے نفس کو ملامت کریں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد جو ہم نے ضائع کیے ہیں اس کا بھی ہم دھیان رکھیں کہ کسی انسان سے صرف معافی مانگ لینے سے حقوق العباد کبھی ادا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر کہ جیسا آپ کا کوئی قرض مجھ پر باقی ہو، میں آپ سے معافی مانگ لوں تو یہ معافی مانگنے سے قرض کی ادائیگی نہیں ہوا کرتی۔ اسلامی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم اس رقم کی ادائیگی کریں، پھر اس بندے سے معافی مانگیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں، تب جا کر کے اس کی معافی کی گنجائش بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث شریف سناؤں رمضان کے تعلق سے، اور اس کا تعلق ہے کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور بہت مختصر سی ہے، لیکن
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس کو ترمذی نے، ابو داؤد نے اور سنن نسائی نے اور ابو داؤد نے اور مسند احمد نے، سبھی لوگوں نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے مراد محدث فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرط ہے یہ، ہاں صغیرہ گناہ اس حدیث شریف کے مطابق صغیرہ گناہ ضرور معاف ہو جاتے ہیں۔ کبائر کے تعلق سے ایسا ہے کہ کبائر سے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت کرے۔ خدا نہ خواستہ الا ماشاء اللہ کسی سے سرزد ہو ہی جائے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور رجوع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بچو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن کو کرنے سے ہم نے تم کو منع کر دیا تھا، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہارا اکرام کے ساتھ میں ہم جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ جو من قام رمضان والی میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی، اسی کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو سورہ مزمل میں ہیں، اس کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ فرمائی تھی، جس کو سورہ مزمل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات کا وقت ہو یا پھر اس سے کچھ زیادہ ہو جائے، 2/3 رات کا وقت ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھنا، یعنی سمجھ کر کے پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، تفکر کے ساتھ پڑھنا اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے پڑھنا، اسی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ آپ فرما دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تمہارے رب نے نازل فرمایا ہے، اس کو حق کی بنیادوں کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اور اس قرآن میں ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے تعلق سے روح کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کو روح الامین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، کہ یہ قرآن تنزیل ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے ہے، اور اس کو ہم نے نازل فرمایا روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کا ذریعہ بنایا۔ کہاں پر نازل فرمایا؟ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر ہم نے اس کو نازل فرمایا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اس قرآن کا انسان کی روح سے بڑا تعلق ہے۔ قرآن کو جب پڑھا جائے یا سنا جائے یا ذہن میں کوئی بات آتی ہو یا دل میں قرآن کو اتارا جاتا ہو، تو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھ کر کے سناؤں۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، کہ اسی طرح
ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا کہ یہ قرآن ہمارے احکامات کی روح ہے، وَكَذَلِكَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ یہ قرآن ہمارے احکامات کی روح ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ الکتاب کیا ہوتی ہے اور القرآن کیا ہوتا ہے، اور لیکن اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے نور بنا دیا، اور اسی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو ہدایت دی، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں ہدایت یافتہ کر دیتے ہیں کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ راستہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو دیا گیا ہے، وہ بادشاہ ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی اللہ کی طرف تمام احکامات لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مکرم کو آپ لوگوں کو مبارک فرمائے، اور آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کو تندرست رکھے، اور عافیت والی زندگی آپ کو عطا فرمائے، آپ کے گلشن کو سلامت رکھے، اور آپ کے کیے ہوئے اعمال کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اپنی شایان شان قبول فرمائے، اور ہماری زندگی ایسی نکلے کہ جس کو فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور جب موت آئے ہماری تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ہمارے لیے مقرر فرما دے، اور وہ ہمارے لیے یہ اعلان فرماتا ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔